بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آور آفیشیل کہانی سینٹر۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ مجھ سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے تنگ کرتا تھا، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب لگتا ہے کہ گھر میں میری ہی خواہش پر کھانا بنتا تھا۔ یہاں کھانے کا ذکر آ ہی گیا ہے تو بتاتی چلوں کہ کھانا میری فرمائش پر تو بنتا تھا مگر میری پسند کا نہیں بنتا تھا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ دراصل کھانے کو اگر میرا دل بریانی چاہتا تب بھی میں گھر میں موجود دال سبزی کا ہی کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے حالات بخوبی معلوم تھے۔ میری والدہ ہی گھر کی واحد کفیل تھیں، جبکہ میرے ابو تو اپنی ذات میں ہی گم تھے۔ جو کما لیا وہ اڑا لیا، کبھی جوا کھیل کر تو کبھی شربت ممنوع پی کر۔ میری بہنیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں کیونکہ ابو نے شروع سے ہی گھر کے خرچے سے ہاتھ کھینچا ہوا تھا۔ امی نے بڑی مشکل سے نازیہ باجی کو 5 جماعتیں پڑھائی۔ اس کے بعد تو ابو نے ضد ہی لگا لی کہ میری بیٹیاں زیادہ نہیں پڑھیں گی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بد زبان ہو جاتی ہیں، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں جرأت مند ہو جاتی ہیں، وہ غلط کو غلط کہنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ شاید اس لیے ہمارے معاشرے کے چند مرد اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے سے ڈرتے ہیں۔ میری سب سے پیاری اور اچھی بہن تھی نازیہ باجی۔ انہوں نے مجھے تو اپنی گڑیا ہی بنایا ہوا تھا۔ پھر سب سے مزے کی بات کہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود میرے پاس باجی کا ہر راز موجود تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمارے محلے میں بنی دکان کے مالک ارسلان کو بہت چاہتی تھیں۔ باجی کبھی کبھار مجھے بہانے سے ایک خط پکڑا کر دکان پر بھیج دیا کرتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ چند پیسے پکڑا کر املی بھی منگوا لیا کرتی تھیں، تاکہ امی کو شک نہ پڑ جائے کہ یہ نازیہ فرح کو بار بار دکان پر کیوں بھیجتی ہے۔ جب میں ارسلان کی دکان پر جاتی وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھے مفت میں سوڈے کی بوتل بھی پلا دیا کرتا تھا اور ایک شاپر میں مجھے بہت سی کھانے کی چیزیں بھی ڈال کر دیتا تھا۔ خط کا جواب ارسلان بھائی نے پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا تھا، وہ مجھے تھما دیا کرتا۔ مجھے بھی ارسلان بھائی بہت اچھا لگتا تھا، جی چاہتا تھا کہ میری پیاری باجی کی شادی ان سے ہی ہو جائے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ میری باجی کو بہت خوش رکھیں گے۔ میں نے گھر جا کر باجی کو خط دیا تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں باجی کو دعا دی کہ اللہ آپ کو آپ کی محبت سے ملا دے۔ باجی کمرے میں چلی گئی، انہوں نے خط پڑھا اور اس کا جواب لکھ کر تھما دیا اور کہنے لگیں، فرح تم نے کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے، میرا یہ خط ارسلان کو جا کر دینا ہے۔ باجی نے اس رات نہ جانے مجھے خط کیوں پکڑا دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنی یہ امانت باقی بہنوں سے بھی چھپا کر رکھتی تھیں۔ خیر میں نے وہ خط اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا اور سکون کی نیند سو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج شب میں آخری بار سکون سے سو رہی ہوں۔ رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ چیخو پکار سے کھلی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے عجب منظر دیکھا تھا، ہمارے گھر میں رات کے اس پہر کافی مرد کھڑے تھے، جبکہ ایک کونے میں امی شیرنی کی طرح اپنی 4 بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپائے کھڑی تھیں۔ میں بھی بھاگ کر امی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ ابو غصے سے بہت اونچا اونچا بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، عصمت بی بی، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف تم ہی ان بچیوں کی ماں نہیں ہو، میں بھی باپ ہوں ان کا، ان کی زندگی کے فیصلے میں بھی لے سکتا ہوں۔ تم نازیہ کی شادی میرے دوست سے ہو جانے دو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے ابو کے پہلو میں کھڑے ان کے دوست کو دیکھا تھا، وہ تو ابا سے بھی زیادہ بوڑھا تھا، اور سچ کہوں تو ان کی شکل پر بہت زیادہ نحوست چھائی ہوئی تھی۔ امی بولی، شفیق میں تمہیں اپنی بچیوں کا سودا نہیں کرنے دوں گی۔ سودا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ کیا ابو ہم سب کو لے جا کر ارسلان کی دکان پر بیچنے والے تھے؟ امی ابو پر چیخ رہے تھے، جبکہ امی کی آنکھوں میں مجھے بہت حوصلہ نظر آ رہا تھا۔ شاید ابو اسی حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے امی کے سر پر وزنی چیز دے ماری۔ بھوک و پیاس کی ماری ہوئی عورت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے، اس لیے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔
ہم بہنوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، مگر کسی محلے والے نے ہمیں گھر آ کر خیریت معلوم نہیں کی، شاید اس لیے کہ وہ لوگ بھی عادی ہو چکے تھے۔ ابو جب بھی نشہ کر کے آتے تو اکثر امی پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر ہم بہنیں یوں ہی چیخا کرتی تھیں۔ امی تو بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اب ابو مولوی صاحب سے بولے جلدی جلدی نکاح پڑھا دیں۔ اس بات پر نازیہ باجی نے احتجاج کیا تو ابو نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اتنے مردوں کے سامنے یہ ذلالت سہ کر وہ چپ کر گئی تھی۔ پھر نازیہ باجی کا نکاح ہو گیا۔ ان کا شوہر ابو سے بولا، شفیق ہم تو تمہیں بلا وجہ ہی کنگلا سمجھتے تھے، تو بڑی کام کی چیز ہے، تیرے گھر تو ہیرے ہیں ہیرے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور نازیہ باجی کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ گھساٹ کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ آمنہ باجی نے بڑی مشکل سے امی کو ہوش دلایا تھا۔ امی نے ہوش میں آتے ہی واویلا شروع کر دیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات کی تاریکی چھٹ گئی تھی، صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ اجالا بہت بھیانک لگتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اب ساری زندگی رات ہی رہے تاکہ روشنی میں ہم بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر غم کی شدت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ امی کی چیخو پکار کی آواز سن کر اب محلے کی کئی عورتیں ہمارے گھر آ چکی تھیں۔ امی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور ان سے سوال کرتی رہی کہ کیا تم لوگوں کو ایک بے بس ماں کی صدا سنائی نہیں دی؟ کاش تم لوگ میری بچی کو بچا لیتی۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے سرہانے کے نیچے باجی کا خط پڑا تھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور چھت پر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر میں خود کو روک نہ پائی تھی۔ میں الفاظ کے ذریعے اپنی باجی کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو لکھا ہوا تھا، ارسلان میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر میں ابھی نہیں بتا سکتی کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ شادی کی رات تم سے سب کہہ دوں گی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ کل صبح میرا رشتہ لے کر آنا۔ نہ جانے میرے دل میں یہ خوف کیوں بیٹھ گیا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں باجی کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب ہم سب کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ رات ہوتی تو امی ہم بہنوں کے گرد پہرا دیتی رہتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ہائے ظالم بلی کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے گھر میں کبوتر پال رکھے ہیں، وہ میرا ایک کبوتر لے گئی ہے، اب باقی بھی نہیں بچیں گے۔ میں نازیہ باجی سے چھوٹی آمنہ باجی کے گلے لگ کر بہت رویا کرتی تھی۔ مجھے بہت خوف تھا کہ نازیہ باجی کے بعد اب ان کی باری ہے۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ نازیہ باجی کی کچھ خیر خبر نہ تھی۔ اس دوپہر نہ جانے وہ کیسے گھر آ گئی تھیں۔ ہم سب انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے۔ نازیہ باجی ہم سب سے مسکرا مسکرا کر بات کرتی تھی۔ کہنے لگی، میری پیاری بہنوں، تم فکر مت کرنا، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہ نہ ہو تم لوگ میرے غم میں اپنی زندگی کو اداس کر لو۔ باجی کا چہرہ تو مسکراتا تھا، مگر آنکھیں وہ بہت اداس تھیں۔ باجی صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہی گھر آئی تھی۔ انہوں نے سب سے نظر بچا کر مجھے خط دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارسلان کو یہ خط دے دینا۔ میں نے وہ پکڑ لیا تھا۔ باجی چلی گئی۔ میرا دل ان کے لیے بہت اداس تھا۔ اس بار بھی میں خود کو ان کا خط پڑھنے سے روک نہیں پائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شادی کے بعد آخر باجی نے ارسلان بھائی کے نام خط کیوں لکھا ہے۔ اس میں باجی نے کہا تھا، ارسلان تم کبھی بھول کر بھی یہ گمان مت کرنا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، بلکہ دھوکہ تو میرے ساتھ زندگی نے کیا ہے۔ میں لٹ گئی ہوں ارسلان۔ میرا شوہر بہت برا انسان ہے۔ مجھے بہت فکر ہے کہ ابو کہیں میرے بعد باقی بہنوں کو بھی فروخت نہ کر دیں۔ اس لیے تم سے گزارش ہے کہ اگر کبھی تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو پھر مجھ سے چھوٹی آمنہ سے شادی کر لو۔ نازیہ باجی کو ابھی بھی اپنی بہنوں کی بہت فکر تھی۔ میں نے جلدی سے خط طے کیا اور ارسلان بھائی کی دکان پر پہنچ گئی۔ وہ بہت اداس لگتے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے بھی نہیں تھے۔ بس اتنا بولے، نازیہ یاد آتی ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو پیے تھے۔ میں انہیں خط پکڑا کر اپنے گھر واپس بھاگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا، مگر ارسلان بھائی محبت کے اس امتحان میں بھی پورے اترے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ امی کو جب پتہ چلا کہ وہ آمنہ کا رشتہ لینے آئے ہیں تو امی خوشی سے رونے لگی۔ انہوں نے فوراً سے ہاں کہہ دی اور کہنے لگی، آپ لوگ کل آ کر نکاح کر لینا۔
میرے شوہر کو علم ہو گیا تو وہ اس شادی سے پہلے ہی بیٹی کو بیچ دے گا۔ امی کی بات مان لی گئی۔ ارسلان بھائی اگلے دن ہی مختصر سی بارات لے کر آئے اور آمنہ باجی کو رخصت کروا کر لے گئے، مگر جانے سے پہلے میرے کان میں کہہ گئے تھے، فرح کبھی بھول کر بھی آمنہ کو میرے اور نازیہ کے رشتے کے متعلق مت بتانا، کیونکہ اس طرح آمنہ ساری زندگی بے سکون رہے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ ابو تو اس دن سے گھر واپس ہی نہیں آئے تھے جس دن سے انہوں نے نازیہ باجی کو فروخت کیا تھا۔ امی کہتی تھیں کہ وہ جہنمی انسان سارے پیسے اڑا کر ہی گھر واپس لوٹے گا۔ آمنہ باجی کی شادی کے بعد امی اب محلے والوں کی منتیں کر رہی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح میری تیسری بیٹی کا رشتہ وہ لوگ لے لیں۔ امی نے ایک ایک کے گھر جا کر ہاتھ جوڑے تھے۔ محلے والوں کو پتہ تھا کہ عصمت کی بیٹیوں میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے ہمنہ باجی کا رشتہ محلے کی ایک آنٹی نے اپنے بہت ہی سلجھے ہوئے بیٹے کے لیے لے لیا تھا۔ ہمنہ باجی کی شادی بھی بہت سادگی سے کر دی گئی۔ امی اس دن مسکرائی تھیں، کہنے لگیں میری دو بیٹیاں خیر سے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، اب پیچھے دعا اور فرح رہ گئی ہیں۔ یہ دونوں تو بہت ہی چھوٹی ہیں، ان کی طرف ان کا شرابی باپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ آج میں سکون کی نیند سو جاؤں گی۔ میں 16 سال کی تھی جبکہ دعا 18 سال کی، مگر دعا بہت ہی معصوم اور سیدھی سادی لگتی تھی۔ اس کو زمانے کی اونچ نیچ کی کوئی خبر نہ تھی۔ خیر اس رات ہم سب بہت سکون سے سوئے تھے، نہ جانے اس روز منحوس بلی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ کبوتر اٹھانے آئی تھی، مگر جب اسے علم ہوا کہ پنجرے سے 2 کبوتر غائب ہیں تو اس نے واویلا مچا دیا۔ ابو امی پر بہت غصہ کر رہے تھے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں کہاں ہیں؟ امی مسکرا کر بولیں ان کی تو شادی ہو گئی ہے، اب تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ امی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان کا شوہر بہت ہی گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ ابو ڈھٹائی سے بولے تو کیا ہوا؟ اگر آمنہ اور ہمنہ نہیں ہیں، دعا کی بھی تو ہم نے شادی کرنی ہے نا، تو اس کو آج رخصت کر دیتے ہیں۔ امی چیخ پڑیں، کہنے لگیں بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو میری معصوم بیٹی کا نام اپنے منہ سے بھی نکالا۔ پھر یوں ہوا کہ کبوتر واویلا کرتے رہ گئے، بلی اپنا حصہ لے گئی۔ میری پیاری بہن دعا بھی ابو کے لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اس کا بوڑھا شوہر جب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا تب وہ بہت رو رہی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ قیامت سی رات گزر گئی تو ایک اجڑی ہوئی صبح نے ہمارے گھر میں انگڑائی لی۔ اب گھر میں اور امی ہی رہ گئی تھیں۔ گھر کے کونے کونے سے ہم بہنوں کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ بد نصیب کو وہ 5 بہنیں ہر جگہ نظر آ رہی تھیں۔ کبھی وہ ٹولے کی شکل میں بیٹھ کر کھٹے کھٹے مالٹے کھا رہی ہوتیں تو کبھی سلائی کڑھائی میں مصروف ہو جاتیں۔ آمنہ اور ہمنہ آپس میں بہت لڑا کرتی تھیں، نازیہ باجی ہی ان کی صلح کروایا کرتی تھی۔ خیر اچھے وقت اچھے زمانے بیت گئے تھے۔ امی کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں کھانا بنا کر ان کے پاس لے کر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگیں تم ابھی یہاں ہو؟ فرح تم اپنے باپ کے شر سے کیسے بچ گئی؟ وہ بولیں چلو میں تمہیں اپنی بہن کے گھر چھوڑ آتی ہوں، تمہارا باپ آج شب تمہیں لینے آ سکتا ہے۔ امی نے جب اپنی بہن کو ساری باتیں بتائیں تو وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے امی کو بہت دلاسا دیا اور کہنے لگیں کہ تم ہمارے پاس رہو، تمہارا شوہر بہت برا انسان ہے، وہ غصے میں آ کر تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ کہنے لگیں اس سے زیادہ نقصان وہ مجھے کیا پہنچا سکتا ہے؟ اب میں اپنے گھر واپس جاؤں گی تاکہ اگر کبھی میری نازیہ یا دعا گھر واپس آئیں تو انہیں گھر کا دروازہ کھلا ملے، انہیں ان کی ماں کی شفقت بھری گود ضرور ملے۔ خالہ نے بہت اصرار کیا مگر امی واپس چلی گئی تھیں۔ خالہ ایک بہت ہی شفیق عورت تھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ سب سے بڑا یاسر تھا، وہ بالکل خالہ پر گیا تھا، نرم مزاج، وہ پولیس میں کام کرتا تھا، کبھی کبھار گھر جلدی واپس آ جاتا تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن کہنے لگا میں نے تمہاری عمر میں اتنی خاموش لڑکی کبھی نہیں دیکھی، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ گھر یاد آتا ہے؟ میں رونے لگی اور بولی گھر بھی یاد آتا ہے اور بہنیں بھی، ابو نے بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے کیوں میری باجی کو فروخت کر دیا؟ یاسر بھائی میری بات سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے انہیں ساری داستان سنا دی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔
کہنے لگے، نازیہ کے واقعے کے بعد تم لوگوں نے پولیس میں رپورٹ درج کیوں نہ کرائی؟ تمہاری بہن نازیہ بھی بازیاب ہو جاتی اور دعا بھی فروخت نہ ہوتی۔ میں بھائی کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہمیں تو کبھی اس بارے میں خیال ہی نہ آیا۔ پھر میں نے یاسر بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ میری دونوں بہنوں کو بازیاب کروا دیں۔ یاسر بھائی نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب میں اور یاسر بھائی دوست بن چکے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اکثر انہیں اپنی بہنوں کے متعلق باتیں بتایا کرتی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر مسکرا دیتے اور کہتے، میں اب سمجھا کہ تم نازیہ کو کیوں یاد کرتی رہتی ہو۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ یاسر بھائی پورے 3 مہینے انت تک محنت کرتے رہے۔ انہوں نے جان مار کر میری بہنوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن وہ گھر واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دعا بھی موجود تھی۔ میں دعا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ بہت بدل چکی تھی، اپنی عمر سے بہت بڑی لگنے لگی تھی۔ اس کے بالوں کی رنگت بھی تبدیل کروا دی گئی تھی۔ اس کے بال سیاہ سے سنہری کر دیے گئے تھے۔ وہ بہت کم بولتی تھی۔ اس نے خالہ کو بتایا تھا کہ ابو نے اس کی شادی جس انسان سے کی تھی، اس نے اپنے ساتھ 2 مہینے رکھا اور پھر طوائفوں کے کوٹھے پر فروخت کر دیا، جہاں انہیں بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ خالہ نے امی کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ اپنی بیٹی سے آ کر مل لو۔ یاسر بھائی کہنے لگے، دعا کے بعد اب نازیہ بھی مل جائے گی۔ انہوں نے نازیہ باجی کی تلاش میں کئی کوٹھوں میں چھاپے مارے تھے۔ آخر کار نازیہ باجی کو بھی بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ امی کے پہنچنے سے پہلے ان کی دونوں بیٹیاں خالہ کے گھر موجود تھیں۔ نازیہ باجی کی حالت اور کہانی بھی دعا سے ملتی تھی۔ امی نے اپنی بچیوں کو دیکھا تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ خیر، یاسر بھائی نے امی سے اجازت مانگی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کروائیں۔ امی نے یاسر بھائی کی بات فوراً مان لی۔ ابو کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ کئی ہفتوں کی تلاش کے بعد ابو کو گرفتار کر لیا گیا۔ تب تک ہم سب اپنی خالہ کے گھر ہی رہے تھے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ یاسر بھائی بہت محبت بھری نظروں سے نازیہ باجی کی جانب دیکھا کرتے تھے، مگر پھر میں اپنا سر جھٹک دیتی کہ میری بہنوں کے ماتھے پر اب جو کالک لگ چکی ہے، شاید ہی کبھی وہ دور ہوتی۔ پھر ہم سب اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر بس گیا تھا، مگر اب دل اجڑ چکے تھے۔ کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری بہنیں سارا دن چپ چاپ بیٹھی رہا کرتی تھیں۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی، ان کی دل جوئی کرتی۔ میں نے ساری زندگی جو محبتیں وصول کی تھیں، وہ اب لوٹانے کا وقت تھا۔ ایسے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے یاسر بھائی کے لیے نازیہ باجی کا رشتہ مانگ لیا۔ امی نے تو جھٹ ہاں کہہ دی تھی، مگر نازیہ باجی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری ذات داغدار ہو چکی ہے، میں یاسر جیسے کھرے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ خالہ مایوس ہو کر لوٹ گئیں، مگر اگلے ہی دن یاسر بھائی خود آ گئے۔ انہوں نے امی سے اجازت مانگی کہ وہ کچھ دیر نازیہ باجی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے باجی کو اپنے پیار کا کیسے یقین دلایا تھا، باجی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ نازیہ باجی کی شادی یاسر بھائی سے ہو گئی تھی۔ دعا کے لیے پھپھو نے رشتہ مانگ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سب کی روحوں پر کبھی نہ مٹنے والے داغ پڑ چکے ہیں، جو ہمیں کبھی بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہونے دے سکتے، مگر زندگی کا کام ہے گزرنا۔ یہ تو گزرتی چلی گئی تھی۔ سب نے خوش ہونے کی کوشش بھی بہت کی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی کامیاب بھی ہوا تھا کہ نہیں۔ جہاں تک میری بات ہے، میں نے یاسر بھائی کی مدد سے اپنی رکی ہوئی تعلیم کو پھر سے شروع کیا۔ مجھے بہت زیادہ مشکل درپیش آئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی نازیاں ہوں گی، بہت سی دعائیں ہوں گی۔ مجھے ان کا سہارا بننا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم میں بہت محنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اب تک کامیاب ہوتی رہی ہوں۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے یاسر بھائی کی طرح پولیس جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے اس ملک کی بے آسرا اور کم ہمت بیٹیوں کی ہمت بننا چاہتی ہوں۔ اس سب میں میری امی میرے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ ایک دن ہمیں خبر آئی کہ جیل میں ہی ابو کا انتقال ہو گیا۔
مگر ہم نے ان کی لاش لینے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ انہیں لاوارث سمجھ کر دفنا دیں۔ ہمارے ابو نے ہماری زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کی تھی، پھر ہم ان کی لاش لے کر کیا کر لیتے؟ اب وہ اگلے جہان میں ہے، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ختم ہو چکا۔ اب ابو جانے اور اللہ جانے، بے شک اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے۔